صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک عدالت نے مبینہ طور پر شادی سے انکار پر ایک خاتون پر تشدد اور ان سے توہین آمیز رویے کے کیس میں مرکزی ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ میں درج کرتا ابتدائی رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شادی کی پیشکش ٹھکرانے پر ان کے ایک دوست کے اہل خانہ نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر ان پر تشدد کیا، جنسی طور پر ہراساں کیا اور برہنہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا۔ ملزمان نے ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کی۔ پاکستانی معاشرے میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات اور بیشتر واقعات میں متاثرین کی تذلیل کے لیے سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال کس رویے کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریہ ذاکر، وائس چانسلر ہیں آپ یونیورسٹی آف پونچھ کے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب۔ پہلے یہ بتائیے کہ پاکستانی معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی نشاندہی کے لیے کام آتا ہے، وہیں سوشل میڈیا کے استعمال سے لوگوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانا بھی آسان ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی، اور اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ انکریزنگلی ان میں کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اور ہماری لیجسلیشن جو ہے وہ بھی افیکٹو ہوئی ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ بہت سالوں سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پہ وائلنس اگینسٹ وومن پہ وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، تو اگریسولی خواتین اپنے ہیرسمنٹ کے کیسز کو فالو بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب بہت چینج آ چکے ہیں، اور گزشتہ 2 سال کی میں اگر اسٹیٹسٹکس دیکھوں تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ٹریس بھی ہوتے ہیں، وہ پنش بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں، اور انشاءاللہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میڈیا ہے یہ بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی کیپیسٹی بڑھی ہے اور سوسائٹی میں بھی سینسٹیوٹی بڑھی ہے، اور انشاءاللہ یہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے۔ ایڈمیٹڈلی وائلنس اگینسٹ وومن بڑا سیریس پرابلم رہا ہے، بہت سالوں میں رہا ہے، لیکن اب انشاءاللہ چینج آئے۔ آپ نے پاکستانی معاشرے کی بات کی، اگر پاکستانی معاشرے کی سوچ کو سامنے رکھیں تو ایسے واقعات سے خواتین خصوصاً لڑکیوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہو رہی ہیں؟ جی، متاثر کیا جی، یہ تباہ کر دیتی زندگی کو، اور خاص طور پہ ان معاشروں میں جو ٹریڈیشنل معاشرے ہیں، اگر ایک خاتون پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے یا اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس سے پھر irreparable لاس ہوتا ہے اس کی میرٹل لائف، بلکہ اس کی پوری فیملی کی لائف جو ہے متاثر ہوتی ہے، اور یہی تو مین ریزن ہے کہ لوگ جو ہے یہ ہاشپ کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان ہوتا ہے ظالم جو ہے وہ پرپیٹریٹر ہے وہ اور بولڈ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ سائیکل آف وائلنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل دیکھیں، یہ وائلنس اگینسٹ وومن یا اس طرح میڈیا سے بلیک میلنگ یہ صرف ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے، یہ جتنی دیر تک سوسائٹی اوور آل جو ہے ایٹیچیوڈ ٹورڈز وومن چینج نہیں ہوتا، جتنی دیر تک ویمن سپیک آؤٹ نہیں کرتی کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے اسے چھپانا نہیں ہے، میں نے اسے پبلک میں لے کے آنا ہے، اور اس ظالم کو میں نے ہر صورت پنش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جتنی بھی ہماری کنٹرولنگ ایجنسیز ہیں، میڈیا ہے، جتنے سٹیک ہولڈرز نے، وہ اگر اس پہ زیرو ٹالرنس شو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مینس جو ہے ختم ہو جائے گا سوسائٹی۔ یہ بتائیے کہ اگر ہم ایک اشرے پہلے کے معاشرے کو دیکھیں تو اور اب دیکھیں تو ہر وقت سوشل میڈیا تک رسائی، لوگوں کو رسائی موجود ہے، نوجوانوں کی جو سوچ ہے، ان کے رویوں کو یہ رسائی سوشل میڈیا کی ہر وقت کس طرح تبدیل کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں۔ جب ایک بچہ بہت زیادہ جو ہے فوکس کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، تو سب سے پہلے تو یہ اس کی فزیکل ہیلتھ کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے کئی اب دیکھیں نا، ایک اڈولسنٹ ہے، ایک یوتھ ہے، وہ کئی گھنٹے نارملی نہیں بیٹھتا، لیکن جب وہ بیٹھا رہتا ہے یا بیٹھی رہتی ہے تو اس کی موبلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ جب اس کی موبلٹی جو ہے کم ہوگی، اس کا فوڈ انٹیک بھی کم ہوگا، اس کی کوالٹی آف لائف ڈیمیج ہوگی۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جو سوشولوجیکلی بڑی اہم ہے
کہ جب بچہ نیچرل انوائرمنٹ سے انفارمیشن لیتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس میں سوشل اینڈ کمیونیکیٹو کمپیٹنسیز بڑھتی ہیں، اس میں ریزیلینس بڑھتی ہے، اس کا سوشل سپورٹ سسٹم بڑھتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں وہ گھنٹوں گھنٹوں اور کئی کئی دن بیٹھ کے اس پہ لگا رہتا ہے، تو نہ تو اس کی کمیونیکیٹو کیپیسٹیز بڑھتی ہیں، نہ تو اس کی فرینڈز اور والدین کے ساتھ انٹیمیسی بڑھتی ہے، اور نہ ہی اس کی ریزیلینس بڑھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکومولیٹ ہو کے ایک انکمپیٹنٹ ہیومن بینگ کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ اگر نارملی وہ ایک نیچرل سیٹ اپ میں، جیسے ہمارے پاکستان کی گاؤں میں، شہروں میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، اسٹریٹ میں، محلے میں، ولیج میں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جب وہ ہر وقت گلو رہتا ہے، ایک بالکل، میں تو اسے کہتا ہوں کہ ایک آرٹیفیشل ریالٹی، ایک امپورٹڈ ریالٹی سے گلو رہتا ہے، تو اس سے اس کے سائیکی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، جی اس میں وائلنس بھی بڑھتی ہے، جی اس میں سوشل آئسولیشن بھی بڑھتی ہے، اور اس میں کرائم ٹینڈنسی بھی پروفیسر بڑھتی ہے۔ صاحب تو بہت اسے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔